بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات: جتنا اسلام والا نہج اور اس کے عمل کے طریقے وجود میں آئیں گے، دوسرے طریقے خود بخود مضمون میں یعنی ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے۔ سینکڑوں طریقت زندگی گزارنے کے رائج ہیں۔ ہر طریقے میں اس طریقے کو اختیار کرنے والوں کو کامیابی نظر آتی ہے اور گویا وہ کامیابیوں کو اپنے اپنے طریقے میں منحصر سمجھ رہے ہیں اور دوسروں طریقوں کو اپنے طریقے میں جذب کر لینے یا دوسرے طریقوں کو ختم کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان سب طریقوں کے احساس ان کا کائناتی نقشوں پر ہے جو ان کے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے میں ہیں۔ اسلام بھی ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جس کا تعلق ہر انسان کے ہر شعبے کے عمل سے ہے اور ہر حالت اور صورت میں اس کے عمل مؤثر اور فائدہ مند ہیں۔ جتنا اسلام والا نہج اور اس کے عمل کے طریقے وجود میں آئیں گے، دوسرے طریقے خود بخود مکمل ہوں گے اور ان طریقے والے اسلام کو اپنا لیں اور اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور کسی بھی طریقے والے اور نقشوں والے عام انسانوں کو اس سے روک نہیں سکیں گے۔ اسلام کی احساس کائنات کے نقشوں پر نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں خداوند قدوس کی طاقت اور قدرت تصرفات کے تسلیم کر لینے اور دل میں بٹھا لینے پر ہے۔ کائنات والے نقشوں میں ان نقشوں کے اعتبار سے پابند نہ بننا بلکہ اللہ رب العزت کے طریقوں کے اعتبار سے پابند بن کر کائنات کے نقشوں کو چلانا اور استعمال کرنا، کائنات کے ان ظاہری نقشوں سے یقین ہٹا لینے اور اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا یقین جما لینے پر منحصر ہے۔ اسی عالی احساس یعنی ایمان کی طاقت وجود میں آنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس ایمان کی احساس کے قائم ہونے کے لیے محنت کا میدان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاتھوں فرمایا۔ جتنی قسم کی کائناتی احساس قائم ہوئی تھی اور انسانوں کو قیامت تک کے لیے جن احساس کائنات پر محنت کے میدان قائم کرنے تھے، ان سب کے مقابلے میں ان پر کا یقین نکالنے اور خداوند قدوس کی قوت کا یقین پیدا کرنے کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء اکرام مبعوث فرما کر شکلوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سب کچھ ہو جانے کا اثبات اور شکلوں سے کچھ نہ ہونے کی آوازیں لگوائی گئیں اور شکلوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے استفادہ کے لیے اعمال دیے گئے جن میں کائنات میں مشاہدہ کرنے والوں کو فائدہ نظر نہیں آتے تھے، مگر انبیاء اکرام سارے فائدے اپنے متبعین کو ہی اعمال خداوندی میں بتاتے تھے۔ اب جتنا ان آوازوں کے مقدار ان اعمال کو اہمیت بڑھتا چلا گیا، ماننے والوں میں اس یقین کی حقیقت جذر قلب میں پیوست ہو کر اعمال میں جذبیت اور قبولیت پیدا ہوئی اور حق تعالی شانہ نے کائنات کے نقشے ہی میں اس یقین کے نہ ماننے والوں کو ہلاک اور برباد کر کے اور ماننے والوں کو بغیر ان کائنات کے نقشوں کے آباد و سرسبز کر کے ان کائنات کے لیے نقشوں کی حیثیت قیامت تک کے لیے ختم کر دی۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات سے سب کچھ ہو جانے کا یقین اعمال کے ذریعے استفادہ کی اہمیت قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے قائم کر دی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر ہی افتتاح انسانیت میں اول اعزاز و اکرام کر کے سب کچھ نعمتیں دے کر ثانیہ ایک بات کی خلاف ورزی پر سب کچھ چھین کر دنیا کے مصائب میں ڈال کر یہ بتلایا کہ نعمتوں
اور اپنی انسانی ترکیبوں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ منعم حقیقی کے ماننے ہی سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور انسان پھلتا پھولتا ہے، اور نہ ماننے سے نعمتیں چھینتی ہیں اور مصائب و بلا کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یعنی نہ ماننے سے نعمتیں چھینی جاتی ہیں اور مصائب و بلا کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اکثریت کے نقشے میں اکیلا کھڑے کر کے اکثریت کے نقشوں کے مقابلے میں صرف ایک اللہ رب العزت سے ہونے کی آواز لگوائی، اور نہ ماننے کی صورت میں ان کو ان کی کائنات سے حاصل شدہ نقشوں کے ڈبو کر اس احساس اور اس سے متعلق عملوں کی حیثیت کو ختم کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسانی اور شکل کائنات کو دوبارہ قائم کر کے ایمان کی قوت اور اعمال علمیہ کی اہمیت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔